بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ انسان کتنی عجیب مخلوق ہے، نہ ہمیشہ قدر کرنے والوں کی ناقدری کرتا ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنرمند بناتی ہیں۔ اس کی اپنی آزمائش کٹھن ہوتی ہے۔ کبھی نظر دوڑائیں تو دل اس احساس سے بچ نہیں سکتا کہ دنیا میں کیسی کیسی مصیبتیں ہیں اور کیسے کیسے غم ہیں جو دوسرے بڑی ہمت سے سنبھالے پھرتے ہیں۔ احساس ندامت اور شکر ہی رہ جاتا ہے، لہٰذا اللہ کا شکر کرتے ہوئے زندگی گزاریے۔ اے میرے رب، آج کے دن کو میرے لیے خیر و برکت کا دن بنا دے، آمین۔ یہ دنیا عجیب چیز ہے، اگر انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو غریب بن جاتا ہے، اگر یہ دنیا انسان کے دل سے نکل جائے تو ولی بن جاتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ مت کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ انسانوں سے محبت میں اعتدال ضروری ہے، شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا وہ سیکھ جاتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ سب سے قیمتی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں اور یہ موت بڑی اذیتناک موت ہوتی ہے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ آنے دے۔ سدا سلامت رہو، آمین۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی فطرت ہے، محبت نہ ملے تو صبر نہیں کر پاتے اور مل جائے تو قدر نہیں کر پاتے۔ غلطی پر شرمندگی عیب نہیں بلکہ ضمیر زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ ماں باپ کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ وضو سے شکل اور قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اچھا انسان ضرور بنے مگر اس کو ثابت کرنے میں اپنا وقت ضائع مت کریں۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ دنیا نے رنگ روز نئے ہی دکھانے ہیں، کسی نے پکڑانے ہاتھ اور کسی نے چھڑانے ہیں۔ جن کا من بھر جاتا ہے نا، ان کا بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو ایک انگوٹھی دی اور کہا، اس پر ایک ایسا فقرہ لکھوا کر لے آؤ جسے میں خوشی میں پڑھوں تو اداس ہو جاؤں اور اگر غمی میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر گیا اور یہ لکھوا کر لے آیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ زندگی میں کبھی کسی کو ایسا موقع مت دینا کہ وہ تمہارے چہرے سے ہنسی چھین لے۔ یاد رکھو، دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں۔ کسی کو تکلیف دینا اتنا آسان ہوتا ہے جتنا کہ سمندر میں پتھر مارنا، لیکن کوئی اس پتھر کا اندازہ نہیں لگاتا کہ وہ کتنی گہرائی تک گیا ہے۔ پرندے جب کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی بہت خوبصورت مثال ہے۔ اللہ پاک ہم انسانوں کو بھی عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائیں اور اپنے ارد گرد موجود انسانوں اور پرندوں کا خیال رکھنے کی توفیق دیں، آمین۔
جب تم رب تعالیٰ کے دربار میں اپنی بے بسی ظاہر کر کے اور رب تعالیٰ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ میں نے گرتے ہوئے پتوں سے سیکھا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے ہی گراتے ہیں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جو نفع بخش، اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صرف ایک چھوٹی سی مثبت سوچ آپ کے پورے دن کو بدل سکتی ہے۔ جس نے کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کی سے اس کے کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایک بے سمجھ اور بے انصاف آدمی ساری عمر یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ ایک ٹارگٹ ہے، ایک نشانہ گاہ ہے اور اسی پر مسلسل تیر اندازی ہو رہی ہے، لیکن جب وہ خود احتسابی کے عمل سے گزرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک نشانہ ہی نہیں، ایک تیر بھی ہے جو وقت بے وقت چلتا رہتا ہے اور خوب خوب زخم دیتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کبھی اپنے علم سے خوفزدہ مت کرو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھوک کی کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ فرمایا، اگر فرعون بھوکا ہوتا تو میں خدا تعالیٰ ہوں ہرگز نہ کہتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسا تم خدا کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو گن کر کام کرتا ہے اس کا اجر بھی گن کر ملتا ہے، مراد تسبیح۔ ہر چیز کا متبادل مل سکتا ہے مگر وقت کا نہیں۔ خود پر یقین رکھو کیونکہ خود اعتمادی کامیابی کی چابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاف پسندی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ ثبوت اس کے حق میں تھے۔ اس واقعے نے یہودی پر گہرا اثر ڈالا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ 5 سے پہلے 5 سے فائدہ اٹھاؤ۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی دولت کو اپنی غربت سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنے کام سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز مت کرو۔ اچھے دوست جواہرات کی مانند ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں۔ اللہ کرے آپ کو وہ سب کچھ جلد مل جائے جس کو پانے کی دعا آپ روز کرتے ہیں، آمین۔ جب کوئی کام اللہ کے لیے کریں یا چھوڑیں تو خوشی سے کریں۔ اچھا عمل کرنا بھی نیکی ہے اور برا عمل چھوڑنا بھی نیکی ہے۔ آپ کا کرنا اور چھوڑنا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہوتا ہے وہ برا کام کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو صلہ دیں گے بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اپنی شان کے مطابق ان کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے جیسے دل، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ لوگ کہتے ہیں وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے اور وقت کے ساتھ ہمیں انہیں سہنا آ جاتا ہے۔ آپ کا بھروسہ سمندر سے گہرا ہونا چاہیے۔ حالات تنگ بھی کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، سننے والا، جاننے والا، وہ واقف ہے تمہاری تکلیف سے، وہ آسان کر دے گا ہر مشکل، تو وہی کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ اللہ سے خاموش گفتگو ایک ایسی نعمت ہے جسے کوئی فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔
اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور بد اخلاقی اعمال کو اس طرح باطل کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو کرتا ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کی محبت۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کر آئے گا آپ ہی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، پھر بھی اپنے نہیں ہوتے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی نہیں بھرتے، بس انسان کو انہیں چھپانے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے، راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں، اور دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق بالکل بھی نہیں۔ گلے شکوے زندگی کا سکون خراب کر دیتے ہیں، اور جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیے آپ پرسکون ہو جائیں گے، بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ دل ایک پیالے کی طرح ہے، جتنا اللہ کی محبت سے بھرو گے دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ دنیا میں ایک مسلمان کو ملنے والی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نیک اور پرہیزگار شریک حیات ہے، ایسی عورت کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک آدمی جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے اور گناہ کی طرف نہ لائے وہ ہمیشہ انتظار کے لائق ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے نام پہلے لکھ رکھے ہیں۔ آپ کو جس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ ان سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ ایمان والی عورت کا اصل زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے کچھ ضرور لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے، ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔
وہ دن کبھی مت دکھانا اے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا سب کے دلوں میں اس طرح کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے اور ٹھان لو تو جیت ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کرو، تو اتنا عقل مند نہیں جو خدا کے ارادے سمجھ سکے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہاری بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اگر تمہارا نماز کو دل نہیں کرتا مگر پھر بھی تم نماز ادا کرتے ہو تو فخر کرو خود پر کہ تم نماز اپنے دل کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہو۔ سو تم نماز قائم کرو، یہی نماز تمہیں سکون دے گی، آنکھوں کو چین دے گی۔ دنیا کو ایسے مکان کی طرح فرض کرو جس میں تھوڑی دیر کے لیے اترے ہو اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، یا پھر اس دولت کی طرح فرض کرو جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور خوش ہو گئے ہو، اور پھر جب بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو خالی ہاتھ دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں، وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن پوری روشنی کی خوشخبری دے دو۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی آیات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی معافی مانگے تو دل بڑا رکھ کر معاف کر دینا چاہیے۔ کہ ایک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے، بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ پاک اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا۔ فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعریف یا برائی کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ آج تجھے اچھے لگنے والے کل برے اور آج برے لگنے والے کل اچھے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ دنیا میں آزمائش والے لوگ آخرت میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر و عافیت میں رہنے والے جب قیامت کے دن ان لوگوں کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے جو دنیا میں آزمائشوں کا شکار ہوتے رہے تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ان کے چمڑوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر وہ شخص جس کی تمام کوشش پیٹ بھرنے کے لیے ہے، اس شخص کی قیمت اتنی ہی ہے جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے۔ زہد 4 چیز میں ہے، اول کھانے میں کہ آخر اس کا نتیجہ پاخانہ ہے، دوسرے لباس میں کہ آخر اس کے لیے پھٹنا ہے، تیسرے بھائیوں میں کہ آخر ان میں جدائی ہوگی، اور چوتھے دنیا میں جو آخر فنا ہونے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کے وقت سچائی سے کام لینے والوں کے لیے اور ہر بات کھول کر بیان کر دینے والوں کے لیے تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو، بے شک وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کیا ہے، کس چیز نے انہیں اتنا دلیر بنا دیا ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، مردوں کی کوئی جماعت